اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ذوالقرنین کی ایک قوم سے ملاقات اور ان کے ساتھ رہنے کی تمنا۔ روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا اور چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے۔ ان میں اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و قال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا امیر و قاضی، نہ آپس میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ قہقہہ بازی، نہ رنج و غم، آفات سماویہ سے محفوظ، عمریں دراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ کوئی فقیر۔ ذوالقرنین کو یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو، کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوا ہوں اور بے شمار بحری اور بری اسفار کیے ہیں، مگر تم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا کہ آپ جو چاہیں سوال کریں، میں ان کے جواب دیتا جاؤں گا۔ ذوالقرنین: تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازے کے سامنے کیوں ہیں؟ نمائندے قوم: ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا ہے تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائیں بلکہ ان کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین: تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں؟ نمائندہ: ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں بلکہ سب امانت دار ہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں امارا کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: ہم کو امارا کی حاجت نہیں ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین: تم میں اغنیا یعنی مالدار کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: ہمارے یہاں دنیاوی سلطنت کی کسی کو رغبت ہی نہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے اندر اختلاف کیوں نہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہمارے اندر صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں حلم و بردباری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ ذوالقرنین: تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے۔ نمائندہ: یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہر و باطن بھی یکساں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمائندہ: اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، ان میں سے حسد اور دغا نکل گئے ہیں۔ ذوالقرنین: تم میں کوئی مسکین و فقیر کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں کوئی درست مزاج اور تند خو نہیں ہے۔ نمائندہ: کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ ذوالقرنین: تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین: تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندہ: تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین: تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ نمائندہ: ہم بچپن سے بلا مصیبت جھیلنے کی عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین: تم لوگ آفات میں کیوں نہیں مبتلا ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے
معتقد ہیں۔ ذوالقرنین: اپنے آبا و اجداد کا حال بیان کرو، وہ کیسے تھے؟ نمائندہ: ہمارے آبا و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا ان کو معاف کرتا، وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلہ رحمی کا معاملہ کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدوں کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا، اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کی اجازت نہیں، اس لیے معذور ہوں۔